الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال إنهم يرونه بعيدا ونراه قریبا. معزز سامعین و حاضرین جمعہ، تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے تمام انبیاء و رسل پر، بالخصوص اس کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 17ویں پارے کی پہلی آیت تلاوت کی ہے، جس کا تعلق قیامت سے ہے، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انشاءاللہ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے قیامت سے متعلق چند باتیں پیش کی جائے گی۔
یوں تو قیامت کی نشانی کوئی ایک نہیں ہے، بہت ساری نشانیاں ہیں، چھوٹی نشانیاں تو سینکڑوں سے بھی اوپر جاتی ہیں، اور کچھ بڑی نشانیاں ہیں جن کا اب تک ظہور نہیں ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جس طرح سے پروئی ہوئی لڑی ہو اور ٹوٹ جائے تو ایک کے بعد ایک گرے، تو ایسے ہی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی جب شروع ہو جائیں گی۔ ہم یہاں آپ کے سامنے چند وہ باتیں ذکر کریں گے کہ عموماً ہم سب اس میں گھرے ہوئے ہیں اور اہمیت نہیں دیتے ہیں اسے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، یا یہ کہ ہم ایسا کچھ کر رہے ہیں کہ جو کام قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ چند باتیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اور اس کے باوجود بھی لوگ غفلت میں ہیں، اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ معلوم ہے کہ بہت قریب ہے قیامت، پھر بھی لوگ پتہ نہیں کس بھروسے غلطیوں پر غلطیاں کیے جا رہے ہیں، گناہوں پر گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جسے آپ اپنی نظروں سے مشاہدہ بھی کر رہے ہیں کہ انسان غلطیوں پر غلطیاں کیے جا رہا ہے، برائیوں پر برائیاں کیا جا رہا ہے، اور یہ سوچتا ہے ہو سکتا ہے معافی مل جائے، اور اسے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بہت پہلے کہہ دیا ہے کہ گناہوں سے توبہ ہوش و حواس میں ہوتا ہے، اور گناہوں سے توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان جانکنی کے وقت میں نہ ہو۔ ہم ان ساری باتوں کو بلا دیتے ہیں اور گناہوں پہ گناہ کیے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ ہمارا عائلی معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، چاہے باہر کا معاملہ ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں، انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی معاملات ہوں، ہر جگہ پر ہم خطا کرتے جا رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ یاد رکھو یقیناً اللہ معاف کرے گا، ضرور معاف کرے گا، لیکن اگر اللہ غفور اور رحیم ہے تو اللہ تعالیٰ جبار و قہار بھی ہے، یہ بھی یاد رکھو، ہے نا۔ آپ امید لگاؤ، لیکن امید کے لیے کوئی بیس، کوئی بنیاد ہونی چاہیے جس پر آپ امید لگاؤ، جس پر آپ امید لگاؤ۔ اگر کوئی بنیاد آپ کے پاس نہیں ہے، کیسے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہو؟ بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ نیک اعمال، سب سے پہلے موحد ہونا چاہیے انسان کو، اور اس کے بعد میں برائیوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ برائیوں پر برائیاں کرتے چلے جاؤ اور یہ سوچو کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ اللہ اگر معافی دینے والا ہے، اللہ اگر غفور ہے، بخشش کرنے والا ہے، رحیم ہے، رحمت والا ہے، تو یاد رکھو اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے۔ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، ونراہ قریبا، یہ بھی قیامت سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے لوگ قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں، دور دیکھ رہے ہیں، دور سمجھ رہے ہیں۔ ونراہ قریبا، ہم تو اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں، ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہم جس سے دور سمجھ رہے ہیں یقیناً وہ دور نہیں ہے۔ اس کو آپ کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لو، آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں یہ نہیں معلوم ہے کہ
کس وقت شام ہو جائے گی، کہاں پر آپ کی روح نکال لی جائے گی، کس زمین پر کس وقت میں کب مارے جاؤ گے، کچھ پتا نہیں ہے. پھر کیسے یہ سوچتے ہو کہ ہم کچھ بھی کریں ہمیں مہلت ملتی رہے گی؟ اور آج کے جو حالات ہیں اس میں تو انسان کے بارے میں بالکل بھی کچھ امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ یہ کس حد تک جیے گا. ہٹا کٹا ہے، مضبوط ہے، توانا تندرست ہے، اچانک موت ہو جاتی ہے. کھایا پیا سویا، صبح میں مردہ اس کا جسم رہتا ہے نا. کیسے یہ امید رکھ رہے ہو کہ ہم کچھ بھی کریں بچ جائیں گے؟ قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں مسلمانوں. انہیں نشانیوں میں سے چند نشانیاں میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنے کا وعدہ کیا ہے. تو ایک تو ہے کہ آپ غفلت میں نہ رہو، غفلت میں نہ رہو، کبھی بھی دھر دبوچے جاؤ گے. اس لیے ہوش و حواس میں رہ کر کے برائیوں سے بچو، غلطیوں سے اپنے دامن کو بچاؤ، یہ بہت ہی ضروری ہے. جو معمولی لوگ سمجھتے ہیں اور غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جا رہے ہیں، انہی غلطیوں میں سے ایک غلطی علم کا حاصل نہ کرنا ہے. علم کا حاصل نہ کرنا ہے. اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم. قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا. اب وہ اٹھانے کی نوعیت کیا ہوگی، کس طرح سے ہوگی، وہی تم کو سمجھنا ہے. کہ آج علم نہیں ہے، ارے وہ ایک دور تھا کہ لوگ بیل گاڑی پہ سفر کرتے تھے اور اگر 10 کلومیٹر کا سفر ہے تو 2 گھنٹہ لگتا تھا. کتنا؟ بیل گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں، 10 کلومیٹر کا سفر 2 گھنٹہ لگتا تھا. کچھ ترقی ہوئی، سائیکل آئی اور آپ اپنی طاقت سے سائیکل چلا کر کے اسی سفر کو 2 گھنٹے سے 40 منٹ اور آدھا گھنٹہ میں لے آئے، ہے نا. مزید اور ترقی ہوتی گئی. آج یہ حالت ہے، مہینوں کا سفر انسان گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے. کیا علم نہیں ہے؟ علم ہی ہے نا. لیکن جو علم اٹھانے کی بات کہی گئی ہے وہ اصل جاننا ہے، وہ اصل جاننا ہے کہ وہ کون سا علم اٹھا لیا جائے گا. بعض صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا تھا کہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، ہماری اولادیں اپنے بال بچوں کو قرآن پڑھائیں گی، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جواب دیا تھا کہ میں جو تمہیں بڑا ذہین فطین سمجھتا تھا، بڑا ہوشیار سمجھتا تھا، لیکن تم نے تو یہ ہوشیاری والی بات نہیں کی. کیا تمہیں نہیں معلوم یہود و نصارہ کے پاس تورات و انجیل ہے، پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ہیں. یہی ہے علم کا اٹھایا جانا. کہا یہی علم کا اٹھایا جانا. بعض علماء کہتے ہیں علم اٹھائے جانے سے مراد علماء اٹھا لیے جائیں گے، علماء اٹھا لیے جائیں گے. مان لیجئے ان کی بھی بات، علماء اٹھا لیے جائیں گے. لیکن یہ جو بات ہے اپنے آپ میں واضح ہے کہ لوگ علم کے ہونے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کریں گے. آپ کے معلوم ہے نا، ایمان بنیادی طور پر اس کی 6 قسمیں ہے نا ایمان کے معاملے میں. لیکن آپ کا اس پر عقیدہ ہے صحیح طور پر جیسے ہونا چاہیے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. کیا آپ اس کو اپنے عمل میں لاتے ہو؟ نہیں لاتے ہو، نہیں لاتے ہو. آج جمعہ کا دن ہے، یہاں پر 1000 سے زیادہ لوگ رہیں گے. آج خطبہ ختم ہوتے ہوتے لوگ جماعت کے انتظار میں ہم کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. جگہ نہیں ملی کسی طرح سے گھسپیٹ کر کے صفوں میں اور ہم بھی 2 رکعت پڑھ لیں. وہ ان کو فکر لگی ہوگی، لیکن کیا وہ عمل کرتے ہیں اس بات پر کہ 5 وقت کی نماز پڑھے؟ شہادتین کے بعد، ایمان لانے کے بعد اور شہادتین پڑھنے کے بعد پہلی چیز کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا. کیا اس پر عمل ہے؟ عمل نہیں ہے. یہی تو ہے علم کا اٹھایا جانا.
یہی تو ہے علم کا اٹھایا جانا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں, اس قدر معمولی سمجھتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو اگر کوئی کہے تمہارا بیٹا بہت خراب ہے, بہت خراب ہے, تو جواب کیا ملتا ہے؟ نہیں خراب تو نہیں, بہت اچھا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, صرف نماز ہی تو نہیں پڑھتا ہے, صرف نماز ہی تو نہیں پڑھتا ہے. ارے یہ ایک ایسی غلطی ہے کہ جس غلطی نے اس کے تمام خوبیوں پر پانی پھیر دیا ہے. یہ ایک ایسی خطا ہے کہ جس نے اس کی تمام اچھائیوں پر پانی پھیر دیا ہے, اور ساری اچھائیاں ہچ ہے. نماز اگر چھوڑ رہا ہے تو, نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ آپ کے لیے المیہ ہے, بہت تکلیف کی بات ہے, بہت تکلیف کی بات ہے. تو علم کا اٹھایا جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. اسی طرح سے علم کا اٹھایا جانا یہ بھی ہے کہ آپ کو, آپ کے اہل و عیال کو اس بات کی پرواہ ہوگی کہ دنیا کے حصول کے لیے طور طریقے سیکھیں. ترقی نام ہوگا آپ کی نگاہوں میں زیادہ دولت کما لینا, خوبصورت کپڑے پہن لینا, اچھی ٹوپی, اچھا پاجامہ پہننا, اچھے جوتے پہننا, اچھے مکانات بنانا, خوبصورت ٹائلس لگانا, اچھے فرش بنانا, ہے نا, دروازے پر گاڑی کھڑی رکھنا اور بینک بیلنس رکھنا. اس کا نام آپ کے یہاں ترقی ہوگا, اس کا نام آپ کے یہاں ترقی ہوگا, اور اسی کے حصول کے لیے طور طریقے سیکھیں گے. لیکن آخرت سنوارنے کے لیے جو دین سیکھنا ہے وہ نہ تو خود سیکھیں گے نہ اپنے بال بچوں کو سکھائیں گے. ارے دین کا علم اس کے لیے نہیں ہے کہ سیکھنے کے بعد مسجد میں آ کر چٹائی ہی توڑی جائے, ہے نا. دین کا علم اس کے لیے نہیں ہے کہ سیکھنے کے بعد جو بہت دستار پہن کر کے 3000-4000 روپے خطبہ دیا جائے. دین کا علم اس کے لیے نہیں ہے. اور دین کا علم بنیادی طور پر کس کے لیے؟ اپنے آپ کو سنوارو, اپنے بال بچوں کو سنوارو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دین کا علم اس کے لیے ہے, اصل دین کا علم اس کے لیے ہے. ورنہ مدارس سے ہر سال ہر مدرسے سے کم از کم 10-12 بچے تو فارغ ہوتے ہی ہے. تو کیا سب پڑھا رہے ہیں؟ کیا سب پڑھا رہے ہیں؟ کیا سب چڑھائی دوڑ رہے ہیں؟ کیا آپ کے یہاں سب کوئی امامت کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ روزی کی ذرائع اور بھی ہے نا, روزی کی ذرائع اور بھی ہے. اصل علم کا مقصد اپنے آپ کو سنوارنا ہے, اپنے آپ کو سجانا ہے, اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے, اپنے آپ کو حلال کے لیے آمادہ کرنا ہے اور حرام سے بچانا ہے, حرام سے بچانا ہے. آج ہمارا مطمئن نظر صرف یہ ہے دولت 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 کیسے آئے, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو علم کا اٹھ جانا ایک یہ بھی ہے کہ انسان دنیاوی علم کے لیے تو کوشاں رہے گا, لیکن اخروی علم کے لیے وہ کوئی بھی کوشش نہیں کرے گا, بالکل بھی کوشش نہیں کرے گا. اور وہ علم حاصل کرنے والوں کو برا بھی جانے گا, برا بھی جانے گا, ہلکا سمجھے گا, انہیں ہلکا سمجھے گا. تو مسلمانوں دین کا علم حاصل کرو. اگر دین کا علم حاصل نہیں کرو گے تو دین سے دور ہو جاؤ گے, اپنے بچوں کو نہیں سکھاؤ گے تو یہی شکوہ رہے گا, بیٹا نظریں ملایا فلاں کو وہ بنا کر لے آیا, بیٹی فلاں سے نظریں ملائی اور چلی گئی, ہے نا. یہی سب حالات پیش آتے ہیں نا, تو ہم روتے ہیں, ہم کہتے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. نہیں, بیٹی کو دین اسلام پڑھاؤ, اسلام سکھاؤ, پھر بیٹی بچے گی, ہے نا, تب بیٹی بچاؤ, تب یہ تحریک چلاؤ. اگر بیٹی کو دین اسلام نہیں سکھائے ہو تو اس کے لیے کچھ امید مت رکھو. آپ جو امیدیں رکھ رہے ہو کہ پڑھ لیا تو اب یہ دائرہ اس پر رہے گی, نہیں. ارے وہ تو علم ہے جو دنیا کا علم حاصل کر رہی ہے, اور کرنے کے بعد میں اگر وہ غلط قدم اٹھا رہی ہے تو خطا اس کی نہیں ہے, خطا آپ کی ہے. رونا اس کو نہیں چاہیے, رونا آپ کو چاہیے, ہے نا. آپ اپنے فیصلے پر ہو. تو علم کا اٹھایا جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے, ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں. اسی طرح سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور چیز ہے جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں اور ہماری زندگی میں روز یہ چیز آتی رہتی ہے. کیا ہے؟ ہمارے نوجوان بھٹکے ہوئے ہیں آج, اور
وہ پینے پلانے میں لگے ہوئے ہیں، پینے پلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اکثر نوجوانوں کی حالت یہ ہے جو مسجدوں سے دور ہے، جو نماز سے دور ہے، جو روزہ سے دور ہے، وہ پینے پلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں، میرے ٹچ میں ہے، میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، روزہ نہیں رہتے، پورا روزہ گزر جاتا ہے اور بے حیائی کرتے ہیں، وہ پان کھاتے رہتے ہیں، کبھی کچھ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنی بار ہم نے اس طرح سے دیکھا نوجوانوں کو، اپنے شاگرد بھی اس میں ہیں، کیا ہے اس علوم سے پڑھ کر نکلے بھی ہیں، ہٹے کٹے مضبوط ہیں، لیکن روزہ نہیں رہتے۔ نماز تو روز کی بات ہے کہ روزہ سال میں ایک ہی بار آتا ہے، رمضان کا مہینہ، اس میں بھی روزہ نہیں رہتے، کہتے ہم کو نہیں چلتا ہے، برداشت نہیں ہوتا ہے۔ یہ نہیں برداشت کر پا رہے ہو اگر، تو ایک چیز تو برداشت کرنا ہی پڑے گا، ہے نا۔ روزہ خور کو قیامت کے دن، قیامت سے پہلے برزخ میں ہی اس کا گل پھڑا پھاڑا جائے گا، الٹا لٹکا کر کے، الٹا لٹکا کر کے اس کے گل پھڑے کو چیرا جائے گا۔ اس کے لیے تیار ہو، اس کے لیے تیار ہو۔ تو مسلمانوں، ہماری قوم میں ایسے لوگ ہیں جو پینے پلانے کو معمولی سمجھتے ہیں، اور یہ پینے والا جو سسٹم ہے یہ اپنی نئی نئی شکلوں میں سامنے آ رہا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کوئی بھٹی لگاتا تھا شراب کی اور اس میں الٹی سیدھی چیزوں کو ملا کر کے شراب بناتا تھا، کبھی جو کا، کبھی انگور کا، کبھی گیہوں کا، تو کیا مطلب ملا جلا کے شراب بناتا تھا۔ آج یہ حالت ہے ایک ٹیبلٹ لینا ہے نشہ کے لیے، ایک ٹیبلٹ لینا ہے اور کھا لینا ہے، ایک دم نشے میں دھت ہو گئے، بدن پہ قابو نہیں، بدن ڈول رہا ہے، گھومتے پھرتے آ رہے ہیں، دماغ کنٹرول میں نہیں، اور گھر پہ آیا ماں سے بولا پیسہ دے، نہیں دیا تو اس کے اوپر حملہ کر دیا، ہے نا۔ یہ نشہ کی شکلیں سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ شکلیں ایسی ہے کہ جو پاؤڈر کی شکل میں ہے، کاغذ پہ رکھا، نیچے سے آنچ دکھایا، دھواں نکلا، اس کو کھینچ لیا اپنے ناک سے کھینچ لیا۔ کچھ شکلیں ایسی ہے، سگریٹ جو بکتی ہے عام طور پہ دکانوں پر، خریدا اس کو اور ہاتھ میں لیا، رگڑا، ایسا رگڑنے کے بعد میں تمباکو گرا دیا اور اس میں دوسرا تمباکو کی شکل کا نشہ بھر دیا، جلایا اور کھینچ رہا ہے، کس لے رہا ہے۔ یہ شکلیں ہیں۔ اور کچھ اس سے بھی آگے نکل گئے، پہلے اسٹیشنری پر آپ کو خطائیں مٹانے کے لیے کیا ملتا تھا؟ وائٹنر کے ساتھ ایک پانی ملتا تھا، وائٹنر سوکھ گیا تو اس کو ڈال کے اس کو ڈھیلا کر لو، ڈھیلا پتلا کر لو اسے۔ آج وائٹنر نہیں ملتا ہے، اس لیے کہ اس کا غلط استعمال ہونے لگا، اس سے سوکھ کر کے لوگ کن ہو جاتے ہیں، ہے نا، اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کے لیے پہنچا دیتے ہیں اس وائٹنر کے پانی کو سونکھ کر کے۔ اس لیے حکومت نے اس کو بند کر دیا، اب وہ وائٹنر کا پانی نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو میڈیکل پہ کچھ دوائیں ملتی تھی کھانسی وغیرہ کی، لوگوں نے اس کا غلط استعمال شروع کر دیا، اپنے آپ کے نشہ کو بجھانے کے لیے پورا بوتل پی جاتے اور کہیں نہ کہیں پر ٹن ہو کے پڑے رہتے تھے۔ یہ حالت ہو گئی۔ تو شراب اپنی مختلف شکلوں میں سامنے آ رہا ہے، اس لیے اپنی اولاد کو بچاؤ، شراب سے بچاؤ۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اپنی اولاد کو قیامت کی نشانی بننے سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ شراب کی کوئی بھی شکل ہو، ہر شکل سے اپنے بچوں کو بچاؤ، چاہے وہ ہسکی کی شکل ہو یا کوئی اور شکل ہو، وائن ہو، وسکی ہو، کوئی بھی نام ہو جس سے بھی پیا جاتا ہو، چاہے دیسی شراب ہو، سب سے بچاؤ۔ شراب ہر وہ چیز ہے جو دماغ کو ڈھانپ لے، چاہے وہ سونگھ کر ہو، چاہے وہ کھا کر ہو، چاہے وہ انجیکٹ کر کے ہو، وہ شراب ہے۔ شراب صرف مشروب نہیں ہوا کرتا ہے، شراب سے مراد نشہ ہے۔ نشہ کیا ہے؟ نشہ ہے جو آپ کو اس دنیا سے کسی اور دنیا میں پہنچا دے۔ موجود تو بدن یہاں رہے لیکن آپ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھو۔ ایک صاحب کا واقعہ ہے، وہ بھنگ کھا لیے اور کھانے کے بعد ان کے سامنے جو آتے ان سے بولتے تم تو میرے سامنے میری پرجا ہو، چھوٹے چھوٹے پرجا ہو۔ کیا بولتے؟ پرجا ہو، میں بادشاہ ہوں، میں اڑ رہا ہوں، میں کیا ہوں؟ اڑ رہا ہوں، تم سے سب سے اونچا ہوں۔ ایک حقیقی واقعہ ہے، وہ نام نہیں بتاؤں گا میں کون ہے، کہاں کیا واقعہ ہے۔ بہرکیف نشہ آنے کے بعد انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا ہے
اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو علم کا اٹھ جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ علم دین سیکھو، اسی طرح سے شراب کا پینا پلانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ ایک بات اور بتا دوں، شراب سے متعلق کوئی بھی کام کیا جائے وہ جائز نہیں ہے۔ شراب سے متعلق چاہے کوئی شراب ڈھوتا ہو، شراب نچوڑتا ہو، شراب کے کارخانے میں کام کرتا ہو، شراب پیتا ہو، شراب پلاتا ہو، یا شراب پروستا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، یہاں تک کہ شرابیوں کے بیچ میں صرف اگر بیٹھتا بھی ہے تو وہ بھی نہیں جائز ہے، وہ بھی نہیں جائز ہے۔ بہت بڑا جرم ہے یہ، بہت بڑا جرم ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، ایسے لوگوں کے لیے دوزخ ہے، دوزخ۔ شراب پینے پلانے والے کے لیے یا اس کے متعلق کوئی بھی کام کرنے والے کے لیے دوزخ کی سزا ہے، اور دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّةِ الْخَمْرَ بِغَيْرِ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے بعد میں کہ جو شراب کو اس کے الگ نام سے پکاریں گے اور نام دے کر کے اس کو پیئیں گے۔ آج وہی حال ہے، آج وہ حالت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں شراب کہاں پی رہے ہیں، کوئی گرد لیتا ہے، کوئی ایم ڈی لیتا ہے، لیکن کہتے ہیں ہم شراب نہیں پیتے۔ یاد رکھو، ایم ڈی بھی شراب ہے، گرد بھی شراب ہے، اور وائٹنر کا پانی بھی شراب ہے۔ سوک کر لو یا کھاؤ یا انجیکٹ کرو بدن میں، وہ سب شراب ہے اور سب جہنم میں پہنچانے والا ہے آپ کو، سب آپ کو دوزخ کا دیدار کرانے والا ہے۔ تو مسلمانوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اولاد کو بھی بچاؤ، یہ بہت ہی ضروری ہے، ورنہ اس دن کچھ نہیں ہوگا کہ جس دن اللہ رب العزت آپ کی اولاد کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینکوائے گا تو آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے وہاں پر۔ یہاں کر سکتے ہو، اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے، یہاں پر بچا لو، یہاں پر سیدھے راستے پر لگا لو، ہو سکتا ہے قیامت کے دن کامیابی ہی مل جائے۔ یہ بہت ہی ضروری ہے، آپ اس بات کو سمجھیے۔ اگر نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ خطا کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، اسی طرح سے قیامت آنے سے پہلے انسان ایک اور غلطی کرے گا بار بار، اور اس کو معمولی سمجھے گا۔ وہ کیا؟ جھوٹ کو اپنا بچھونا بنا لے گا، جھوٹ کو اپنا اڑانا بچھونا بنا لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تقوم الساعة حتى يظهر الفتن ويكثر الكذب۔ فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فتنوں کا ظہور نہیں ہوگا اور جھوٹ کی کثرت نہیں ہو جائے گی، جھوٹ کی کثرت نہیں ہو جائے گی۔ آج جھوٹ کی کثرت بہت زیادہ ہے، بہت ہے۔ جھوٹ کی کثرت اس قدر ہے کہ آدمی بات بات میں جھوٹ بولتا ہے اور اسے وہ بات بھاری نہیں لگتی ہے۔ فیشن ہو گیا ہے، فیشن ہو گیا ہے۔ یہ انسان جھوٹ کو اپنا اڑانا بچھونا بنا لیا ہے، اپنا تکیے کلام بنا لیا ہے، اپنا تکیے کلام بنا لیا ہے، بات بات میں جھوٹ بولتا ہے۔ تو مسلمانوں، جھوٹ سے ہی بچاؤ۔ دیکھو سورہ حج کی آیت ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اس کی سنگینی کو اب اس سے سمجھیے کہ اللہ نے جھوٹ کو بت پرستی کے ساتھ میں پیش کیا ہے۔ کہا بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹ سے بچو۔ پتہ یہ چلا کہ جھوٹ میں سب سے بڑا جھوٹ جو ہے وہ بت پرستی ہے، وہ بت پرستی ہے، اور اس کے بعد میں بولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے۔ پتہ یہ چلا جھوٹ بولنا، بت پرستی کرنا، یہ دونوں برابر ہے، یہ دونوں برابر ہے۔ اس لیے مسلمانوں، جھوٹ سے بچو، اس کو معمولی نہ سمجھو۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم عدالتوں تک میں جھوٹ بولنے سے نہیں گریز کرتے ہیں۔ ہمارے آئلی معاملات خراب ہو جائیں ہم کیس کرتے ہیں اور اس میں خوب جھوٹ کی رسی بڑھتے ہیں۔ عورت اگر شوہر کے خلاف دنیا بھر کے بہتان ملا دیتی ہے،
یہ تو یہ مانگتا ہے، وہ مانگتا ہے، ایسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے، بہت سارے جھوٹ کا پرندہ اس میں پیش کر دیتی ہے۔ مرد ہے وہ بھی اس کے خلاف جوابی کارروائی میں جھوٹ کی بھرمار کر دیتا ہے۔ مسلمانوں، ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ معمولی نہیں ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کو ہم گمبھیرتا سے لیں اور اپنی زندگی کو جھوٹ سے پاک کریں، بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایک چوتھی بات ہے، چوتھا گناہ جو ہے ہم عام طور پہ کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ کیا ہے وہ؟ سو ہم نے اپنے معاشرے میں اس قدر عام کر دیا ہے کہ سود تو لگتا ہی نہیں کہ کوئی گناہ ہے۔ دیکھیے، جہاں پر مجبوری ہے وہاں پر آپ کے لیے گنجائش مل سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے، اور جہاں پر مجبوری نہیں ہے وہاں پر تو بالکل بھی گنجائش نہیں۔ اب وہ مجبوری کی شکل کیا ہے؟ آپ کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہے، آپ کو بینکوں میں رکھنا ہے، یہ ایک مجبوری ہے، یہ ایک مجبوری ہے، لیکن جہاں تک آپ بچ سکتے ہیں اس کے سود کو لینے سے بچیے۔ اور جہاں پر مجبور آ جاتا ہے کہ جیسے آپ کو لائٹ کا بل بھرنا ہے، پہلے بھرو تو چھوٹ ملتا ہے، لیٹ میں بھرو تو جرمانہ لگتا ہے، یہ بھی سود کی ایک شکل ہے، یہ ایک مجبوری ہے، ایک مجبوری ہے۔ آپ جان بوجھ کر کے گھر بنانے کے لیے بینکوں سے قرضہ لو اور گھر خریدنے کے لیے قرضہ لو، اور کو مجبوری ہے، مجبوری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ فخریہ کہتے ہیں میں نے ماڑا میں خرید لیا، 20 لاکھ کا خریدا ہوں، 20 لاکھ قرضہ کروا دیا ہوں، 20 لاکھ کا خریدا ہوں اور 20 لاکھ کا لون کروا دیا ہوں۔ میں پوچھا کتنا بھرو گے؟ کہا بھرتے بھرتے 30 ہو جائے گا، بھرتے بھرتے وہ 20 جو بچا ہوا ہے وہ 30 ہو جائے گا یا 35 ہو جائے گا۔ بہت ایک دم فخریہ بولتے ہیں، کوئی شرم و حیا نہیں ہے، کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس کے بارے میں نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی سود کھاتا ہے جانتے ہوئے تو اللہ کی نگاہ میں بہت ہی زیادہ مغضوب ہے وہ انسان، یہاں تک کہ اس کا ادنا ترین گناہ بیان کیا ہے کہ 36 بار زنا کرنے سے بڑھ کر ہے۔ بعض روایتیں ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرے، اس سے بڑھ کریں۔ مسلمانوں، سوچو اس کی سنگینی کو۔ آج ہم اس سے زندگی میں نافذ کیے ہوئے ہیں اور ایک دم فخریہ سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی مکانات خریدتے ہیں، کاروبار میں پیسے لگاتے ہیں سود کے ذریعے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو پٹھانوں سے قرضہ لیتے ہیں، یہ تو ایک دم واضح ہے، ایک دم واضح ہے، اپنے اس میں کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ارے پٹھان سے قرضہ لے رہے ہو، ہے نا، جو سودی کاروبار آپ کے ہندوستان میں کرتا ہے، یہ خاص ان کو حکومت کی طرف سے یہ براعت ملی ہوئی نا کہ وہ قرضہ دے سکتے ہیں سود مہاجنوں کی طرح سے، تو وہ ان سے لیتے ہو تو اس میں بالکل بچنے کی گنجائش نہیں ہے، یہ تو ایک دم سے واضح طور پر حرام ہے۔ سود کی مختلف قسمیں ہیں اور اس میں سے کوئی بھی قسم جائز نہیں ہوتی، خاص طور سے ربا الفضل اور ربا الفضل ہے، اور دونوں میں سے کوئی بھی جائز نہیں ہے۔ اور جو پٹھانوں سے جو قرض لیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ربا الفضل ہے، بڑھا کر کے دیا جاتا ہے ان کو، 100 لیا تو 110 دینا ہے، یا اتنے دنوں میں 120 دینا ہے، 150 دینا ہے، اور ان کو اپنے اصل پونجی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، خالی سود کی پرواہ ہوتی ہے، ایک دم یہودیوں کی طرح سے۔ تو مسلمانوں، اپنے آپ کو سود سے بچاؤ، اسے معمولی نہ سمجھو۔ ہر موڑ پر یہ خیال رکھو کہ سود سے ہمارا دامن بچے، جہاں مجبوری ہو جائے یاد رکھو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر سختی نہیں کرتا ہے۔ مجبوری میں اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو بہرحال گرفت کے آپ مستحق ہو۔ اسی طرح سے قیامت سے پہلے ایک چیز اور بہت ہی عام ہو جائے گی کہ انسان زنا کرے گا کثرت کے ساتھ، زنا، اور اسی طرح سے وہ لباس پہنے گا جس لباس کو ہمارے نبی نے حرام قرار دیا ہے، ایسے ہی شراب پیے گا، ایسے ہی باجا گاجا کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لے گا۔ آپ نے فرمایا ہے
یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف ہے نا. اس میں 4 باتوں کا ذکر کیا ہے کہ لوگ زنا کو حلال ٹھہرا لیں گے. یہ دور تو وہی ہے نا, یہ دور وہی ہے. آج کل لوگ زنا کرتے ہیں اور زناکاری کا پرچار بھی کرتے ہیں. کیسے؟ آپ دیکھو سوشل میڈیا اٹھا کر کے فخر سے لوگ کہتے ہیں بیبی اور بابو سے مخاطب کر کے یہ ہمارا فلاں ہے اور ہمارا فلاں ہے نا. جب کوئی کہے کہ یہ میری گرل فرینڈ ہے تو سمجھو یہ اس کی رکھیل ہے. جب کوئی کہے کوئی عورت کوئی لڑکی یہ میرا بوائے فرینڈ ہے تو سمجھو کہ اس کا انلیگل دوست ہے تو اس کے ساتھ زنا کرتا ہے. کلیئر ہے وہ. جب کہیں کہ بوائے فرینڈ ہے تو سمجھو کہ وہ اس کا زانی دوست ہے. کیا ہے؟ زانی دوست ہے جو اسی کے ساتھ زنا کرتا ہے, اس لیے اس کا بوائے فرینڈ ہے. اور جو گرل فرینڈ کہتا ہے کوئی مرد کسی کو گرل فرینڈ کہتا ہے تو سمجھو کہ اس کی رکھیل ہے, اس کے ساتھ زنا کرتا ہے. اس قدر زنا عام ہو چکی ہے کہ لوگ فخریہ بیان کرتے ہیں. فخریہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حکومتوں نے اس کے لیے ہری جھنڈی دکھا دیا, عدالتوں نے, اور کہہ دیا کہ ریلیشن صرف جائز ہے. آپ کسی کے ریلیشن میں رہ سکتے ہو, اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے. یہاں تک کہ اگر اس کے بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اس سے تو وہ اس کا وارثدار ہے. بس یہ ہے کہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہمارا یہ فلاں کا ہی بچہ ہے. مطلب زنا اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں اور فخریہ بیان کرتے ہیں میرے پاس اتنی گرل فرینڈ ہے. اور لڑکیاں فخریہ کہتی ہیں میرے پاس اتنے بوائے فرینڈ تھے, میں نے اتنے کو بیرک کر کے چھوڑ دیا, اب اس کے ساتھ رہ رہی ہوں, ہے نا. اس قدر عام ہو چکی ہے. مسلمانوں, اس سے اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو بچاؤ, ورنہ وہ جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں اور جہنم میں ہی جا کر کے اس معاملے کا انت ہوگا, ختم ہوگا یہ معاملہ. تو کہا لوگ حرام کر لیں گے کس کو؟ زنا کو. یستحلون الحر, اور کہا والحریر, ایسے لباس کو کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کرا دیا ہے. وہ کیا ہے؟ ریشم. آج لوگ پہنتے ہیں ریشم کا لباس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ کون سا کوئی چائنا سلک ہے تو فلاں سلک ہے. اس طرح سے فخریہ لوگ پہنتے ہیں. زیادہ عام تو نہیں ہے یہ, لیکن ہے, یہ چیز بھی آ چکی ہے. اسی طرح سے شراب, میں اس پر کافی کچھ بتا چکا ہوں. اور آخری چیز جو ہے معازف, باجا گانا کو عام کر دیا جائے گا اور اس کو لوگ حلال سمجھیں گے, معمولی سمجھیں گے. آج یہ اس قدر عام ہو چکا ہے کہ عالم ہو, جاہل ہو, حاجی ہو, نمازی ہو, پرہیزگار ہو, یا یہ کہ کوئی اچٹ ہو, ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے. کب کیا دیکھتا ہے کبھی کوئی نہیں پوچھتا ہے. بیٹا کیا دیکھتا ہے کوئی نہیں پوچھتا ہے. بیٹے کے موبائل میں لاک کیا ہے کوئی نہیں پوچھتا ہے. پاسورڈ کیا ہے کوئی نہیں پوچھتا ہے. اور بیٹے کو بھی پرواہ نہیں ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا, ہے نا. اور موبائل میں باجے گاجے, بس یہی سب ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے, قیامت کی نشانیوں ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں. ایک ٹائم تھا ہم اسی اصلاح علوم میں ڈرتے تھے اس بات سے, کبھی کوئی خبر بھی سن رہا ہے تو یہ ڈر ہوتا تھا کوئی اعتراض نہ کر دے کہ ریڈیو سن رہے تھے. میں نے مولوی لوگوں کے روم سے ریڈیو کی آواز سنی ہے, کہیں کوئی ایسا نہیں کہہ دے. اور آج تو آپ ہی موبائل لے کے مسجد میں آتے ہیں اور بجنے لگتا ہے اس پہ, ہے نا, اس پہ نماز کی حالت میں ہی بجنے لگتا ہے. اب کیا میں بول کے بتاؤں, ایک سے ایک گانے لوگ لگائے رہتے ہیں, کبھی کچھ, کبھی میوزک, کبھی گانے, اور کوئی فکر نہیں ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ آپ کو پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم مسجد میں آئے تو کم از کم موبائل کو بند کر لیں, یا کہ اس کی آواز کو ہی بند کر دیں, کچھ نہیں. بس
چل رہا ہے چلنے دو. یہ معمولی نہیں ہے, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. تو مسلمانوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, ان سارے کاموں سے بچاؤ کہ جو کام قیامت کی نشانیوں میں سے ہے, اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پر چلاؤ, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم جب تک اس دنیا کے اندر رہے ایمان و اسلام پر ہی رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک یہاں پر رکھے ایمان کی حالت میں ہی رکھے, ہمارا خاتمہ ایمان پر ہی کرے. اللہ رب العزت ہمیں باجے گاجے شراب وغیرہ سے بچائے. اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو مضبوط کرے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم.